وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. کب تلک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گفتگو کے آغاز سے پہلے اگر آپ برا نہ منائیں تو اسے ساؤنڈ والے سسٹم کو مائک کو جنریٹر کے حوالے کر دیں، کیونکہ بجلی تو آنکھ مچولی کرتی ہے، نہ اس کے جاننے کا پتہ. یہ ایسا مہمان ہے، نہ بتا کے آتا ہے نہ بتا کے جاتا ہے. اور یہ ایسا مہمان ہے، لوگ مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں. یہ ایسا مہمان ہے جو رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے، اچھے بھلے آدمی کو بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے. شریف النفس لوگ بھی گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. تو اس سے دوستی اتنی لگانی نہ چاہیے کہ اس کے جانے پہ دکھ بھی نہ ہو، اس کے آنے پر خوشی بھی نہ ہو. فی الوقت وقتی طور کے اوپر، باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارے ملک کی حالات کو ٹھیک کر دیں، ہمارے موسمی حالات کو اللہ ٹھیک کر دیں، ہمارے مالی حالات کو اللہ ٹھیک کر دیں، ہماری ایمانی حالات کو اللہ ٹھیک کر دیں. ہر طرف گڑبڑ گھوٹالہ اس وقت دھوکہ ہی دھوکہ ہو رہا ہے. اللہ کا نظام جب اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں آئے گا کام خراب ہونے لگ جائے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جب بندوں کے سپرد ہوگی تو انہوں نے سود کو شامل کر دیا، سنت مقدہ غیر مقدہ ہونی شروع ہو گئی، فرائض واجبات کی اہمیت لوگوں کے اندر ختم ہو گئی. تراویح کو جب لوگوں کے حوالے کر دیا تو 8-20 کا رولا پڑا، اور نماز کو حوالے کر دیا تو رفع یدین، ہاتھ نیچے ہو ہاتھ اوپر. یہ نظام اللہ کا ہے، بس اسے اللہ کے بندوں کے حوالے کیجئے. دنیا کے بندوں کے حوالے اس کو مت کیجیے. جب دنیا کے بندوں کے حوالے چلا جائے گا تو پھر جس طرح دنیا اپنے نظام کو نہ سنبھال سکی، یہ اللہ کے نظام کو نہیں سنبھال سکی.
ان کا اپنا نظام سبزی کا، ترکاری کا، کپڑے کا، جوتے کا ریٹ، یہ اپنا نظام نہیں سنبھال سکتے، آپ کا میرا کیسے سنبھالیں؟ یہ اپنی دکان، اپنے مکان کو نہیں سنبھال سکتی، اپنے گھر ایک ماحول کو نہیں سنبھال سکتی، یہ نظام کائنات کے اندر مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ جب وہ نظام کائنات کے اندر مداخلت ہوتی ہے تو جھوٹے پڑنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ جب اللہ کے کام میں مداخلت کریں گے تو جوتے پڑیں گے، آپ کے گھر میں مداخلت کروں گا تو آپ میرے سے راضی ہوں گے؟ آپ کی بیٹی کی شادی ہو، میں آ کے آپ کو سورج دیکھ لگوں، میں کون ہوتا ہوں؟ آپ مجھے کہیں کہ مولوی صاحب آپ کا کام نکاح پڑھتا، آپ نکاح ہی پڑھتے۔ آپ کی تجارت کا مسئلہ ہو، آپ کپڑے کا کام کریں، میں کو جوتے کا کام کر لے کے نہ۔ تو جب اللہ کے کام میں مداخلت کریں گے پھر مار پڑے گی، پھر کہیں گے اللہ یہ کیا کہ اللہ کہ میں نے نہیں کیا۔ اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کیا تو نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کہا تھا سیدھے راستے پر جب چلا، جب سیدھے راستے پر چلا پھر آسمان سے رحمتیں برسنے لگی اور زمین تیری مرضی کے مطابق غلے دینے لگی۔ جب راستے سے بھٹک گیا تو جس زمین کی فصل کو دیکھ کے کہہ رہا تھا الحمدللہ 50 55 60 سے اوپر جائے گی، یہ 35 38 سے اوپر نہیں گئی، دانے کون کھا گیا سیٹوں میں سے؟ چوکیدارہ تھا، حفاظت کی، راتوں کو پہرے دے، کہاں چلے گئے دانے؟ جب خدا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لوگے، اللہ اس نظام میں جو تمہارے ہاتھوں کا بنایا اللہ اس پہ ناکام کرے گا۔ بس یہ بات آپ کی میری سمجھ میں آ جائے، یہ جلسہ سیرت النبی کا مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ کو اپنے حوالے نہ کریں، اپنا آپ اللہ کے حوالے کریں۔ آج ہم اللہ کو اپنے حوالے لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کسی کے حوالے ہوتا ہے؟ اللہ کسی کی مٹھی میں آتا ہے؟ اللہ کسی کے قبضے میں آتا ہے؟ ساری قدرت، آسمان زمین سب اس کے قبضے میں آ جائیں۔ ہر بندہ مانگ رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے اللہ کا مکان دے دے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ مجھے دکان دے دے، کوئی کپڑا دے، کوئی اولاد۔ اللہ سے اللہ کو کوئی مانگ نہیں رہا، یا اللہ مجھے اپنی رحمت والا ہاتھ دے دے۔ جس کو اللہ نے رحمت والا ہاتھ دے دیا اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور تو اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ ایمانداری سے بتلائیے، سر ہمارا ننگا، باہر جانے کی ہمیں جلدی، موبائل پر میسج پہ میسج آ رہے ہیں، دکان کا اور کاروبار کا دھیان اور ماں خدا سے رہے، ملے گا یار؟ دکاندار کہتا ہے تیری دکان نہیں چلتی یار، اس نے تو مال کا بیڑا غرق کر لیا۔ تو دوسرا کیا کہتا ہے، ہاں بھائی کیوں نہ وہی وقت دیتا دکان پہ، بھلا ملازموں کے ہاتھوں سے دکان چل سکتی ہے؟ خود دکان پہ گڑنا پڑے گا، خود دکان پہ بیٹھنا پڑے گا۔ جب اتنی سی دکان تیرے قابو میں نہیں آ سکتی تو ساتوں آسمان اور زمین کا مالک تیرے قابو میں آ سکتا ہے؟ اللہ سے لینے کے لیے بھی کچھ کھونا پڑے گا۔ گناہوں والی میری سے زندگی نہ چھوٹے اور خواہشات میری بھرپور رہے، اور اللہ بھی مجھے مل جائے، ایسے کیسے ہوگا؟ خواہشات کا پیمانہ کم کیجیے۔ آپ کے نور گڑھ کے اندر کون سی ایسی اللہ کی نعمت ہے جو نہ ہو؟ ہر چیز کی سہولت ہے، پھر بھی رونا ہر گھر کے اندر رونا، مر گئے مر گئے مر گئے۔ غریب سے غریب گھر کے اندر فریج، پھر بھی مر گئے۔ ٹی وی کی تو آپ بات ہی چھوڑ دو، دنیا کی ساری نعمتیں گھر کے اندر ہیں، مر گئے مر گئے۔ کپڑے الماریوں میں ٹنگے ہیں، انسلے کپڑے بکسوں میں پڑے ہیں، جوتے نئے پڑے ہیں، کھانے کو 6 قسم کے سالن فریج میں پڑے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ دکھاتے ہیں جب ہمارے گھروں میں فریج نہیں تھے تو تار کے اوپر ہڈیاں کو ٹانگ دیا کرتے تھے، کبھی کھانا خراب ہوتا تھا؟ نہیں، باسی ہوتی۔ جب ہرس بڑھ گئی، خواہشات ہماری بڑھ گئی تو اوپر والے حصے فریج میں، ڈی فریزر کے اندر بھی کھانا خراب ہونے لگ گیا۔ تو میرے عزیزوں، فریج میں خرابی پیدا نہیں ہوئی، دل کے اندر خرابی پیدا ہوئی، نیتیں خراب ہو گئی۔ نوشیروان عادل بادشاہ اپنی سلطنت کے اندر سیر و سیاحت کے لیے نکلے، ایک اناروں کے درخت کے باغ میں پہنچے تو وہاں کے مالی سے کہا کہ دور دراز سے مسافر آیا ہوں، کچھ پانی پلا دو گے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آیا، چلو جب سے میں اس باغ کے نظام کو سنبھالا آج تک میں نے اس کے دانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے اس مسافر کے لیے ایک درخت سے ٹہنی سے انار توڑا اور یوں نچوڑ کے اس کو پلا دیا۔ اس نے کہا دل کے اندر سوچا، اس نے کہا اس کو اگر پتہ لگ جائے کہ میں اس سلطنت کا مالک ہوں، وہاں جاؤں گا ریاست کے اندر شاہی محل میں اور سب سے پہلے اعلان کروں گا کہ یہ انار کا باغ صرف بادشاہ کی ملکیت اور شاہی امور کے اندر اور شاہی خانے میں اس کا رس آنا چاہیے اور کہیں نہ جائے۔
اتنا رسمی تھا، مجھے پتہ ہی نہیں میری سلطنت کے اندر ایسے بھی باغ ہے۔ جب چلنے لگے تو کہنے لگے یار اس باغ کے انار اتنے میٹھے ہیں۔ اس نے کہا باغ انار کی مٹھاس کی نہیں، یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت نیک اور عادل ہے۔ جب چلنے لگے کہ یار ایک گلاس اور پلا دے، اس نے ایک گلاس انار نچوڑا اور پلا دیا تو اتنا کڑوا، اس نے کہا یار کیا ہوا، درخت بدل گیا؟ ٹہنی بدل گئی؟ کہ نہیں۔ کہتے نے کسی اور سے جوس نکلوایا کہ اپنے ہاتھوں سے؟ کہا پھر ہوا کیا؟ جس ٹہنی سے پہلے مجھے انار دیا اسی ٹہنی سے اب تو نے دیا، میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لگتا ہے اس سلطنت کے مالک کی نگاہ کے اندر کوئی اس کے فطور پیدا ہو گیا، اس کے اندر جو ہے وہ بدگمانی پیدا ہو گئی، لگتا ہے اس کی نیت کے اندر برائی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ نے درختوں کے اندر سے مٹھاس کو چھین لیا ہے۔ جب ہماری نیتوں کے اندر خرابی پیدا ہوگی، بھائی بھائی کے لیے گلے کرے گا، دوستوں کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر کی بیوی کی باتیں کرتے کیوں شرم نہیں آتی؟ سب کچھ کرنے کے بعد کرتے ہو میں نے کیا کیا ہے؟ جگری یار جو ایک چائے کی پیالی پہ روٹ جائے تو اسے وہ تجھے مس کال کرے اور تو اس کی کال کا جواب نہ دے، وہ تیرے سے 2 دن بات نہ کرے، تو اس کے آگے بیوی کی جا کے گھر کی ساری بیٹیوں کے رشتے کی اور بیوی کی باتیں تو شرم نہیں آتی؟ جو تیری ایک مس کال کا جواب نہ دینے پر ناراض ہو جاتا ہے وہ تیرے گھر کے مسئلے حل کرے گا؟ جس کے ماں باپ جسے خود اچھا نہیں سمجھتے، جو خود بیوی کو روزانہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ تیرے گھر کو کہاں سنبھالے گا؟ اللہ کے واسطے اپنے دل کے اندر ایک سائڈ پر قبرستان بنا لیجئے جس کے اندر آپ نے نفرتوں کو دفن کرنا ہے، گلے شکووں کو دفن کرنا ہے، اپنوں کے گلوں کو دفن کرنا ہے۔ بھائی بہن یہ تو اتار چڑھاؤ ہے، یہ پہاڑ ہیں چھوٹے بڑے اونچے نیچے، یہاں پر جو ہے وہ کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی ٹھوکر بھی لگے گی، کبھی سنبھلیں گے، کبھی راہ ہموار آئے گی، تو ہم نے اس طرح زندگی گزار۔ اور معذرت کے ساتھ جو اولاد آج بگڑ رہی ہے اس کے اندر کچھ قصور ہمارا بھی ہے، زیادہ نہیں۔ ماں باپ ماما ٹھنڈیا چاوا جاؤ چلے جاؤ، حقوق والدین بیان کرو جی، حقوق اولاد کیوں نہ بیان کرو؟ ماں ایک ہے باپ ایک ہے بچے 10 ہیں، ان کے کیوں نہیں بیان کرتے؟ حقوق اولاد بھی تو بیان کرنے چاہیے کہ نہیں صرف ماں باپ کے۔ تم اپنے بچوں کو وقت دو تمہارے بچے سدھر جائیں گے۔ تم نے دکان کو وقت دیا، 1 دکان سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 بن گئی، بچوں کو وقت دو انشاءاللہ۔ فصل کو وقت دے رہو، فصل بن رہی ہے، نسل کو وقت دو گے نسل بن جائے گی۔ بچے آپ کی دعائیں میں کرتا پھر آپ کو بھوک لگی ہے کہ ابھی آپ نے دعا کری مولوی صاحب مجھے بھوک لگی دعا کرو پیٹ بھر جائے۔ آپ کو نہانے کی حاجت تو آپ نے کبھی دعا کری مولوی صاحب دعا کرو میں نہائے بغیر پانی ڈالنے بغیر میرا غسل ہو جائے۔ سارے کام دعا سے نہیں ہوتے۔ دعا تو میرے عزیزوں اللہ کے ہاں ایک قبولیت کا، اللہ کو فریاد سنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ باقی اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اسباب کے درجے میں تیار کر کے اپنے آپ کو مسبب الاسباب کے حوالے کر دیجئے، باقی پھر اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو ہمارے ماں باپ کو دیکھا کیسے تھے، یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت ہم سارے بھائی اکٹھے ہیں، ہمارے ماں باپ کی تربیت ہم ساری بہنیں بہن اکٹھے ہیں، ہمارے ماں باپ کی تربیت ہم بڑے بھائی کے آگے نہیں بولتے، تو تربیت کیوں نہیں کرتا اپنے بچوں کی؟ تیری تربیت تیرے ماں باپ کریں اور اپنے بچوں کی تربیت تو اسکولوں سے کرائے۔ کبھی یہ سے بڑا پاگل آدمی کوئی ہوگا؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ شکر کرو ابھی اولاد کتنے ادب کے دائرے میں ہے۔ اگر آپ لاپرواہی کرتے رہے تو بعید کوئی نہیں کہ آپ کے سر میں اور میرے سر میں جوتے پڑ جائیں۔ اب بھی ہم سمجھ جائیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے تجھے ایک نصیحت کروں، اس نصیحت میں میں تجھے پریکٹیکل یعنی میں کر کے دکھاؤں گا، زبان سے نہیں بولوں گا، تو نے اس میں نصیحت پکڑنی ہے کیا ہے؟ اور وہ تھا درزی۔ اس نے کیا کیا؟ درزی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کینچی، ایک سوئی، ایک دھاگا لیا اور ایک کپڑا لیا۔ اس نے کپڑے کو کینچی سے بالکل کاٹ دیا، علیحدہ علیحدہ قطرے کر دی، لیر و لیر کر دیا، پھر وہ کینچی اس نے اٹھا کے اپنی جوتوں میں پھینک دیا، پھر سوئی میں دھاگا ڈالا اور ساری قطروں کو جوڑ کے وہ کپڑا دوبارہ تیار کر لیا اور دھاگا اس نے جیب میں ڈال دیا اور سوئی اس نے اپنے اوپر ٹوپی کے اندر سکی۔ اس نے کہا بیٹے نصیحت کی میں نے تجھے کر دی، بتا اس میں تمہیں کیا تمہیں؟ اب وہ چھوٹا تھا، عمر کا کچا تھا، اس نے کہا میری سمجھ میں چلی آئی، آپ بتا۔ اس نے کہا بیٹا دیکھ
جو چیز کاٹتی ہے اسے سر پہ جیب میں سنبھال کے رکھا کرتے، اسے جوتوں کے اندر رکھا۔ نفرتوں کو نیچے جوتوں کے دبا دو اور محبتوں کو سر کا تاج بنا۔ جو چیز کٹی ہوئی چیز کو جوڑ دے اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو سوئی نے کٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا، میں نے وہ سر کے اوپر رکھ لی، اور کینچی نے توڑ دیا، میں نے جوتوں میں پھینک دی۔ اور میرے بچے بے شک گلے شکوے ہوا کرتے ہیں، گھر کے دروازے بند کر دو لیکن کھڑکیاں کھلی رہنے دو۔ میں نے داغا اتاق میں نہیں رکھا، داغا جیب کے اندر ڈال کے رکھ لیا، کسی وقت کسی موقع پر کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہاں تو راؤ صاحب کے گھر کارڈ نہ آیا، کمبوز صاحب کے گھر آ گیا، بھائی تیرے بھتیجے کی شادی ہے۔ ہاں جی شادی ہے۔ تو تجھے کیسے پتہ لگا؟ اور تیرا پوتا کارڈ دے کے گیا تھا، لے میں تو دیا کوئی نہیں، لے اس پر ہی جھگڑا شروع ہو گیا، لے پھر بلا لے مجھے شادی میں۔ اجی کیا ہوا؟ اچھا ہم تیرے سگے کوئی نہیں، وہ تیرے سگے سمجھ کے کارڈ تو لے کے آیا اور میرے دروازے پر تیرا ملازم لے کے آیا، ہم تو تیری شادی میں کوئی نہیں آتے۔ بات چل پڑی، رشتے بند، کھانے بند، اولادیں بند، قربانی کا گوشت بند، ہاں جی افطاریاں بند، نظام چل پڑا۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، صحابہ اکرام کے نام رکھو اپنے بچوں کے ناموں پر، تاکہ میرے محترم مکرم دوستو جب صحابہ کا نام مجمع میں لیا جائے ہمیں پتہ ہو کہ ان کے نام پر رحمت اللہ کہنا، ان کے نام پر رضی اللہ کہنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا کس کا؟ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ ہلکی آواز تو چلے گی نہیں بالکل بھائی، اور بلند آواز، اور بلند آواز، اور بلند آواز، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ رحمت عالم کا مجلس میں نام لینا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ کا ایک مرتبہ مجلس میں نام لینا فرض ہے، واجب ہے۔ درود شریف کی عادت ڈالیے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان سکیں، ہمارے جسم سے درود پاک کی اعمال کی خوشبو آئے۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے، ملک الموت دروازے پر آتا ہے، مکان نہیں دیکھتا، دکان نہیں دیکھتا، عہدہ نہیں دیکھتا، انسان کی شہرت نہیں دیکھتا، سب نسب نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کے وجود کو جوڑوں کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں اس کے جوڑوں کو سونگ کے دیکھ رہا ہوں، نماز قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ کی ہتھیلیوں کو سونگا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو سونگ کے دیکھ رہا ہوں، صدقے خیرات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیروں کے تلووں کو سونگا جاتا ہے کہ دیکھ رہا ہوں، اس کے قدم چل کے خدا کے گھر میں گئے تھے کہ شراب خانے میں گئے تھے۔ میرے عزیزو اس لیے اپنے اعضاء کو اللہ کے گھر میں لانے کی عادت ڈال لیجئے اور ان ہاتھوں سے خیرات کرنے کی عادت ڈال لیجئے۔ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے، کوئی میرے عزیزو 10 روپے دے گا، کوئی مسجد کی جھولی میں 50 روپے دے گا، 100 روپے دے گا۔ میں آپ سے منع نہیں کرتا، میں یوں نہیں کہتا 50 نہیں 100 لے کے آئی ہو، 500 1000 لے کے آئی ہو، بلکہ اتنی عرض ہے جو آپ 20 50 دیں گے اپنی بیوی کا ہاتھ لگوا کے لانا، اپنی اماں کے ہاتھ میں، ابا جی کے ہاتھ میں پکڑوا کے لائی ہو، اپنے بچوں کا ہاتھ پھروا کے لائی ہو، دادے دادی کا ہاتھ پھروا کے لائی ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہاتھ اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، پروردگار عالم نے اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کا نام مبارک کرے۔ آ جائے آ جائے، درود شریف پڑھ کے ان کو ہدیہ کرو تاکہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آ جائے بولنا بیٹھا، آ کے کر دو کرسی، آ کے بڑوں کے آنے سے محفل نور علی نور ہوگی، کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اچھا اسے میرے حوالے کر دو، مجھے پتہ ہے میں نے اوپر کب ہونا نیچے کب ہونا ہے، ہاں ورنہ اس کے اوپر نیچے میں پورا گھنٹہ آپ کا گزر جائے گا۔ بس یہ جو حصہ نا یہ بس مجھے یہاں نہ چھیڑنا مت آپ، میں میرے بلڈ پریشر کا مریض بھی ہوں اور شوگر بھی، پھر غصہ آ جاتا ہے، بات پتنگڑ بنا کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی مہربانی بس اس دائرے میں نہ آ پانا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تقریر کسی کی سمجھ میں نہ آوے وہاں گیٹ پہ روک لینا، پھر دوبارہ بٹھا کے انشاءاللہ نہیں سنانی شروع کر دوں گا۔ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اب اس کا اور میرا کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی 10 انچ کا،
کوئی 6 انچ کا 1 انچ کا بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو منہ کے اندر لے کے میں نے بیان کرنا ہے تو اس بھائی کو 5,000 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مجھے دیتے میں اور وہاں کھڑے ہو کے دھاڑنا شروع کر دیتا میرے سے۔ اگر اتنے قریب رہ کر بھی آواز نہ آوے تو پھر اسے سائڈ پہ کرو، میں چاہاں اور کرنا شروع کر دوں، اس کا حساب ہے بھائی مجھے دے دینا میرے کو۔ دیکھو جیسے یہ لائٹ ہے، پنکھے کے قریب جاؤ اس کی ہوا سے اثر آتا ہے وجود پر، لائٹ ہے روشنی پڑ رہی ہے آنکھوں میں، گاڑی چلانے والا ڈرائیور کو پتا کہتا سامنے سے لائٹیں آ رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ شعاع جو ہے نا یہ اندر کے پٹھوں کو جوڑوں کو، علماء کرام کی زبانوں میں ہے تو اللہ کا امر، لیکن زبانیں بول بول کے کمزور، یہ سینہ بول بول کے، یہ شعاع ایک آگ ہے، جیسے شعاع کینسر کو جلا دیتی ہے، یہ شعاع اندر کے سینے کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو علماء ہمارے کابرین جو فرماتے ہیں، جو ہمیں خطابت کے اندر سبق دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کم سے کم 4 سے 6 انچ کا فاصلہ ہو آپ کے مائک کے درمیان کے اندر، اور یہاں کا تقریب کر لو جی، قریب کر لو جی، قریب کر لو، یہ کوئی ایس قریب ہے ٹوٹی فروٹی ہے میں سے منہ کے اندر ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا محمد۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہو لیے اور آپ کے گھر سے سالن کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، ہنڈیا کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کا دروازہ بجا دیا، اندر تشریف لے گئے۔ ماں باپ قربان، آج میرے گھر میں آپ کے قدم کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کیا پک رہا ہے؟ آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھا دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گوشت پکا رہا ہوں، بنا ہوا سالن ہے، کھڑے کھڑے مسالے کا سالن ہے، بنا ہوا لگوا لگوا سالن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھنی بکری کا گوشت پسند تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ڈال کے لے آؤں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر میری پسند چاہتا ہے کہ جی اللہ کے نبی، فرمایا میری پسند کے بارے میں چاہتا ہے کہ میری پسند کیا ہے جاننا چاہتا ہے کہ جی، فرمایا تیرے گھر کے اندر کوئی پانی کا برتن ہوگا؟ جی اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا بڑے والا پیالہ لے کے آئیو، جب پانی کا برتن بھر لے کے آئے، میں سمجھا پانی پیئیں گے، میں سمجھا پانی چہرے پہ ڈالیں گے۔ رحمت عالم نے پورا پیالہ پکڑ کر سالن والی دیگچے میں ڈال کر پتلا سا شوربہ کر دیا۔ جب ہنڈیا کے اندر شوربہ ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے محلے میں کوئی گلی میں کوئی غریب رہتا ہے جی جی، کوئی فقیر رہتا ہے جی جی، کوئی مسکین رہتا ہے جی جی، کسی بیوہ یتیم کا گھر ہے کہ جی جی۔ فرمایا ابو ذر جیسا کہو ویسا کرے گا جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا پھر کر اس سالن کا پیالہ بھر کے فلانا یتیم کے دیا، فلانی غریب کے دیا، فلانے بیوہ کے دیا۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیا خالی ہو گئی، آپ نے فرمایا ابو ذر اس میں سے تو کھاتا میں راضی ہوتا، میں کھاتا تو راضی ہو جاتا۔ ابو ذر اس تیری دیگچی میں سے